السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و باوقار حاضرین و سامعین، اللہ کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہم سب اس کے گھر میں اس کی بارگاہ میں سربسوجود ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند منٹ کا وقت ہے اور جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ آئیے حصول برکت کے لیے اس سے قبل ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر دیا درود و سلام کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ اقدس حضور نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ ہے، اور آپ سب نے اس مہینے میں اکثر و بیشتر اپنے ائمہ سے، علماء سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے خطابات سماعت فرمائے ہوں گے۔ غالباً یہ آخری یا اس کے بعد والا آخری جمعہ ہوگا جو اس مہینے سے منسوب ہوگا۔ رب کائنات اپنے مقدس کلام کے اندر جہاں بہت سارے احکامات نازل فرماتا ہے، جہاں بہت ساری چیزوں سے اس نے ہمیں منع فرمایا، کچھ احکام اس نے نازل فرمائے، بہت ساری چیزوں سے ہمیں روکا گیا کہ اس چیز سے رک جاؤ، اور پچھلی امتوں کے واقعات یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی ولادت کا پورا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد نامہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اور اس ضمن میں گزشتہ جمعہ کو، اس سے پہلے جمعہ کو میں نے اس بات کے اعتراض پر چند قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان مقدس انبیاء کرام کی ولادتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ مریم کے اندر رب کائنات نے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، ان دونوں کی ولادت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ بھی اس شان کے ساتھ کہ سلامتی ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا۔
اور حضرت عیسیٰ کے وہ کلمات جن کو قرآن نے نقل فرمایا، حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ اسی طرح اپنے محبوب کی جب باری ہے، محبوب رب العالمین حبیب کردگار جناب احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو رب نے قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ رب رب ہو کر کے قسم اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو سب کا مالک ہے، وہ تو سب کا خالق ہے۔ وہ قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ کیوں قسم ہے؟ وجہ خود بیان فرمائی۔ اور مکہ کے تعلق سے، حرم کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ مکہ وہ مقدس شہر ہے جس میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہے، اللہ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم وہاں موجود، اللہ کا گھر کعبہ وہاں موجود، حتیم وہاں پر موجود، زمزم وہاں پر موجود، صفا و مروہ جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا وہ موجود۔ کیا یہی وجہ تھی کہ رب قسم اٹھا رہا ہے اس کی عظمت و بزرگی کی؟ نہیں، اگلی آیت کے اندر رب نے واضح کر دیا کہ میں زمزم کی وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا، میں مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا، وہاں میرا گھر کعبہ ہے جس کی طرف تم سب جھکتے ہو، میں اس کی وجہ سے قسم نہیں اٹھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس لیے کہ یہ شہر مکہ تمہارا مسکن ہے، یہ تمہاری جائے پیدائش ہے، یہاں تم رہتے ہو، یہاں تمہاری سکونت ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، بات یہی ختم نہیں ہو گئی، شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ قسم اس لیے اٹھائی کہ اے محبوب یہ تمہارا مسکن ہے، یہاں تم پیدا ہوئے، یہ تمہاری جائے پیدائش بھی ہے، تمہارا مسکن بھی ہے، تم یہاں کے باشندے ہو۔ اور پھر رب کائنات فرماتا ہے صرف تمہاری جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے قسم نہیں، بلکہ اس لیے بھی قسم اور ان کی بھی قسم جو تمہارے والد ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وَمَا وَلَدَ بڑا غور کا مقام ہے۔ وَوَالِدٍ، مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو جد کریم ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اس والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے۔ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم مراد ہے۔ مراد کوئی بھی ہو، لفظ والد اگر مطلقاً آپ اس کو دیکھیں تو حضرت آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک جتنے بھی والد ہیں سرکار کے، جو بھی سلسلہ نسب ہے سرکار کا، ان سب کی قسم رب فرما رہا۔ اور ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کے جو سلسلہ ہے پشت در پشت، آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، سیدہ حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک، یہ سب کے سب ایمان والے ہیں، اور ایسے ویسے ایمان والے نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے سرکار تشریف لائے اور ان کی وجہ سے ہم سب صاحب ایمان ہیں۔ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دولت ہمیں نصیب ہوئی، اور اب فرماتا ہے ہر اس والد کی قسم، چاہے ابراہیم ہو، چاہے عبداللہ ہو، چاہے حضرت سیدنا عبد المطلب ہو، چاہے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو، رب فرماتا ہے ان سب کی بھی قسم جو تمہارے والد ہیں، اور یہ بھی فرمایا صرف ان کی قسم نہیں، وما ولد، اور جو پیدا ہوا اے محبوب تمہاری بھی قسم ہے۔ ولد یہی لفظ ہے، یہی مادہ ہے میلاد کا، لفظ ولد، میلاد، مولود، مولد،
یہ سارے الفاظ جو بولے جاتے ہیں ان سب کا مادہ لفظ ولد ہی ہے. والد بھی اسی سے بنا، والدہ بھی اسی سے بنی، مولود بھی اسی سے ہے. ہم کہتے ہیں نا مولود کے لیے جا رہے ہیں، اور عربی والے جو عرب لوگ ہیں وہ مولد کہتے ہیں. اور آج نہیں بلکہ حضور جب دنیا میں آئے تب بھی آپ کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہلے انبیاء کرام جو گزر چکے ان کا تذکرہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. ظاہر سی بات ہے جو قرآن پڑھتے تھے تو کیا قرآن میں سیدنا عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، ان کی ولادت کا ذکر نہیں ہے؟ کیا حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں جب گئے قرآن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے؟ اور جب دیکھا حضرت مریم تو عورت تو کوئی نبی نہیں ہو سکتی، ایک ولیہ تھی، ایک ولی کے حجرے میں جہاں سیدہ مریم رہتی ہیں حضرت زکریا جاتے ہیں اس حال میں کہ حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. جب وہاں گئے دیکھا کہ بے موسم کے پھل موجود ہیں، خیال آیا کہ وہ رب قدیر جو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے مجھے اس عمر میں بیٹا بھی دے سکتا ہے. اور وہاں دعا مانگی، قرآن کے اندر سارا تذکرہ موجود. تو صحابہ کرام قرآن نہیں پڑھتے تھے، کہتے میلاد نہیں مناتے تھے. میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد میں جس کا ہم میلاد پڑھیں، چاہے سرکار کی میلاد بیان ہو تو حضرت عبد المطلب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضور کی انہوں نے پرورش کی. جناب ابو طالب کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑا انہوں نے اچھا سلوک کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر وہ نور مبین جو سیدہ حوا سے منتقل ہوتا ہوا سیدہ آمنہ کے بدن پاک میں پہنچا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں تو ایسا محسوس کرتی تھی جو شب ولادت ہے، میری نظروں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ میں کیسر و کسرا اور شام کے محلات کو دیکھوں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے نئے نہیں ہیں، صحابہ کرام نے کیے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے، اہتمام شاید اس دور پہ نہ ہوا ہو اس دور میں، لیکن سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس دور میں صحابہ کرام حرم کے اندر نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں جاتے تھے، کیا جس طرح کی 1400 سال بعد آج وہاں قالینیں بچھی ہیں، جس طرح کی وہاں تزئین کاری آج ہے، جس طرح کی عمارتیں آج ہیں، کیا سرکار کے زمانے میں بھی تھی؟ وہاں تو کھجور کی چھت تھی، کھلی زمین تھی جس پر وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی عبادتیں کرتے تھے. اب کوئی یہ کہے کہ مسجد نبوی کو یا آج جس طرح سے ہم مساجد کی تعمیر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے ان کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، مہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا تو کیا جواب ہوگا؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب آپ آئیں ایک حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. اور آپ نے ابو لہب کا نام سنا ہوگا، رشتے میں چچا ہے حضور کا چچا تھا. میں مختصراً یہ حدیث آپ کے سامنے، لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے میلاد منانے کا، میں فائدہ بتاتا ہوں. اور حدیث پاک کے اندر، اور یہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور نے خود اپنی جب اعلان نبوت فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اپنی ولادت کی خوشی میں سرکار علیہ السلام نے بکرے ذبح کر کے اپنی ولادت کی خوشی منائی. اب آپ آئیں ابو لہب کی طرف. ابو لہب کو اب آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا پکا دشمن رسول تھا، حضور کا دشمن تھا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پوری سورت اس کی مذمت میں قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی. ابو لہب کی مذمت. وہ ابو لہب جب سیدہ آمنہ کے بطن میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، آپ کے والد مرحوم اس دنیا سے جا چکے تھے. ابو لہب کی ایک لونڈی سوائبہ تھی. ابو لہب نے اپنی اس لونڈی، اس خادمہ سے کہا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر پیدائش ہونے والی ہے، تم جاؤ میری بھابھی آمنہ کے گھر ان کی دیکھ بھال کرنا. وہ سوائبہ وہاں چلی جاتی ہیں، سوائبہ چلی جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں. پھر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہی سوائبہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس آتی ہے.
ابو لہب کے پاس آتی ہیں اور اس کو خوشخبری سناتی ہیں کہ اے ابو لہب خوشخبری ہو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے، جس حالت میں ابو لہب بیٹھا تھا اسی حالت میں خوشی کے عالم میں اس نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں اور کہا اے صہیبہ تم نے مجھے اتنی اچھی خبر دی ہے، اس خوشخبری کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب ابو لہب مر جاتا ہے، کتنا بڑا دشمن رسول ہے سب جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب ابو لہب مر گیا 1 سال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، اور اس نے کہا، جو خواب دیکھنے والا تھا اس نے پوچھا ابو لہب بتا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اس نے کہا جب سے تم لوگوں سے جدا ہوا ہوں تب سے مجھے آرام نصیب نہیں ہوا، ہاں مگر جب سوموار کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، تو مجھے میری ان انگلیوں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور روایتوں کے اندر، وضاحت کے اندر، تشریح کے اندر جو محدثین نے فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ کافر جو ہوتا ہے، کافر کوئی نیک عمل کرے، اب اس کی پوری وضاحت جو فرمائی، چونکہ کافر کا جو عمل ہے اس کا ثواب، اس کی جزا جو بھی اللہ نے دینی ہے وہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک متفقہ قانون ہے دین کا، اسلام کا۔ تو پھر ہر سوموار کے دن اس کو کیوں نوازا جاتا ہے؟ سارے مفسرین، سارے شارحین حدیث، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس کے عذاب میں اللہ سوموار کے دن، پیر کے دن تخفیف اس لیے کرتا ہے، اس کو عذاب، اس سے عذاب اس لیے ہٹا دیتا ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں ان انگلیوں کو اٹھا کر کے صہیبہ کو آزاد کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک کافر، اور وہ بھی ایسا کافر کہ جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، جب وہ بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشی منائی، ان کی ولادت پر وہ خوش ہوا اور اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ اللہ نے اس لونڈی آزاد کرنے پر، اس خوش ہونے پر اس کافر کو بھی محروم نہیں کیا، اس کافر کو بھی محروم نہیں کیا، بلکہ آج تک اور قیامت تک جب بھی پیر کا دن آئے گا، سوموار کا دن جو سرکار کی ولادت کا دن ہے، تب اس کے عذاب سے تخفیف ہوتی رہے گی، اور اس کو ان 2 انگلیوں سے پانی ملتا رہے گا، وہ سیراب ہوتا رہے گا۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھ کر نہیں، نبی مان کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی تھی۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے شارحین حدیث، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کافر کو اللہ نے مصطفیٰ کی اس عظمت کی وجہ سے محروم نہیں کیا، حالانکہ قرآن اور دین اور سنت کا قانون یہ تھا کہ اللہ کافروں کے جو اجر ہوتا ہے نیک اعمال پر صرف دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، مگر سرکار کی عظمت کی وجہ سے اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا۔ تو عام مسلمان جو مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھ کر، رب کا محبوب سمجھ کر، اپنا نبی مان کر ان کی ولادت کی خوشیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو کیسے محروم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔